بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا جاتا ہے قربانی کے تعلق سے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، قربانی کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کے واجب اور فرض ہونے کے لیے سب سے پہلے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس مسلمان کا عقل مند ہونا ضروری ہے۔ مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، اس کے بعد اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ 3 شرط ہوگی۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عقل مند ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، نمبر 4 حاجت اصلیہ سے زائد، ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو جو مال پہنچتا ہے، بشرطے کہ اس مال کے ہوتے ہوئے اس کے ذمے اتنا قرض نہ ہو جو اس مال میں کمی کر کے اس کو 52.5 تولہ سے کم کر دے۔ یعنی کسی کے پاس مال تو ہے، مثلاً اس کے پاس تقریباً 43,000 روپے ہیں، یا اتنے ہی پیسوں کا اس کے پاس مال موجود ہے۔ وہ مال چاہے تجارت کا ہو یا تجارت کا نہ ہو، لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ۔ اب مال میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مال میں گھر بھی آتا ہے، اپنا ایک کمرہ بھی آتا ہے تو جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے، اور مال میں کپڑے بھی آتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں، جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتے، بستر وغیرہ، برتن وغیرہ، بہت سارا مال ہوتا ہے۔ تو مال چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، بس مال ہونا چاہیے اور ضرورت سے زائد ہونا چاہیے، اور کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کی برابر کی قیمت کا ہونا چاہیے۔ تقریباً 43,000 روپے کے قریب بنتے ہیں، 42-43,000 روپے کے قریب بنتے ہیں۔ تو جس کے پاس اتنے روپے کا مال موجود ہے یا اتنے پیسے موجود ہیں اور اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، قرضہ ہے لیکن وہ اتنا ہے کہ اس قرضے کے پیسے نکالنے کے بعد پھر بھی اپنے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ تو اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں، ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال اس پر جو ہے اس کے پاس ہو قربانی کے دنوں میں بھی۔ ایسا نہیں کہ قربانی کا دن ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور 10 ذی الحجہ سے پہلے اس کے پاس سے وہ مال ختم ہو گیا یا وہ مال چلا گیا، پیسے تھے خرچ ہو گئے، تو اب اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 3 دنوں کے اندر اس کے پاس مال موجود ہونا چاہیے، یا مال موجود نہیں تھا تو 3 دنوں کے اندر اس کے پاس کہیں سے مال آ جانا چاہیے قربانی کے واجب ہونے کے لیے۔ اگر قربانی کے 3رے دن کی عصر تک اس کے پاس قربانی کے 3رے دن کی شام تک اس کے پاس مال نہیں آیا اور غروب شمس کے بعد اس کے پاس مال آیا ہے، تو اب اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 3رے دن کی شام ہونے سے پہلے اگر اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا تو اب اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے تو فوراً قربانی کرے یا قربانی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بعد میں جو ہے صدقہ وغیرہ کر دے،
لیکن قربانی اس شخص پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہوتا ہے وہ قربانی کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھائی صاحب نصاب ہیں، جو ہمارے بھائی صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے کہ قربانی ضرور کریں، قربانی سے پیچھے بالکل نہ ہٹیں۔ دیکھیے قربانی میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے تو کچھ ساتھی ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ٹال مٹول سی کرتے رہتے ہیں اور پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے کوئی رعایت نکل جائے کہ ہم قربانی نہ کریں۔ نہیں بھائی، جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جس میں قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی کرنا ہی اس کے ذمہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس طرح زکوٰۃ میں اپنے پاس مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، لیکن کچھ سامان بھی ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور وہ سامان جو ہے اپنی کسی ضرورت کا نہیں ہے، تو اس سامان کی قیمت لگا کر اس سامان کو زکوٰۃ کی طرف سے جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں کی طرف سے نکالنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قربانی میں قربانی ہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی کی طرف سے کوئی سامان وغیرہ جو ہے کسی غریب کو دے دیا قربانی کے پیسوں کا حساب لگا کر کے، تو یہ کام نہیں چلے گا۔ قربانی ہی کرنا پڑے گی، قربانی کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہاں، قربانی کے دن نکل گئے، قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، تینوں دن نکل گئے ہیں، اب قربانی واجب تھی تو اب اس کے ذمہ ان قربانی کے پیسوں کا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی سمجھنے کی بھی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔